السلام علیکم. کتنی حیرت کی بات ہے کہ بچہ دنیا میں کہیں بھی پیدا ہوتا ہے، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی گھر میں، اور وہ وہیں کی زبان سیکھ لیتا ہے اور کتنی اچھی سے بولنے لگتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی بٹھا کے سکھا رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے وہ لینگویج کو ایکوائر کرتا ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی رہے گا کہ بچے زبان کیسے سیکھ لیتے ہیں، وہ کوئی بھی زبان کیسے ایکوائر کر لیتے ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد میں وہ آوازوں کو سنتا ہے، ساؤنڈز کو سنتا ہے، اور یہ مرحلہ تقریباً 5 مہینے تک 6 مہینے تک جاری رہتا ہے. 5-6 مہینے کی ایج میں اگر ہم بچے کو دیکھیں تو ہمیں دکھتا ہے کہ وہ مختلف انداز میں منہ بناتا ہے. اٹ از جسٹ لائک کہ وہ اپنے انوائرمنٹ میں یا اپنے ارد گرد میں جو بڑے ہیں ان کو جیسے بولتے ہوئے سنتا ہے، ان کے چہرے کی موومنٹس کو جو دیکھتا ہے وہ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ساؤنڈز جو وہ سن رہا ہے ان کو بھی امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو ہم بیبلنگ سٹیج کہتے ہیں، جہاں پہ بچے کوئی آواز پکڑ لیتے ہیں جیسے با با با، غا غا غا، اور اسی کو بولتے جاتے ہیں اور یوں وہ ساؤنڈز ادا کرتا ہے. تقریباً 9 مہینے کی عمر میں جا کے وہی ان انٹیلیجبل ساؤنڈز جن کو ہم کہتے ہیں وہ ورڈز بن جاتے ہیں، مناسب الفاظ بن جاتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ پانی کو مانی کہہ دے یا مختلف انداز میں وہ تھوڑا سا غلط بول دے، لیکن وہ اپنا مقصد سمجھا لیتا ہے اور اسی طرح سے وہ لفظ ادا کرنے شروع کر دیتا ہے. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات دیکھنے والی یہ ہے جی کہ بچے کو کریکٹ یوں نہیں کرنا چاہیے کہ ارے تم نے غلط کہہ دیا، یہ پانی ہے، بولو پانی. اب وہ وانی یا جو بھی کہہ رہا ہے یا مانی کہہ رہا ہے، سو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے یوں کہنے دیجئے، اس لیے کہ جب اس نے وانی بھی سیکھا تو ہم نے تو اس کو بٹھا کے سکھایا نہیں تھا، اس نے یہی سیکھ لیا، اس کو ابھی یہی درست لگ رہا ہے، ابھی اس کی لپ موومنٹ اور اس کی ساؤنڈ پروڈکشن اتنی ہی ہے کہ وہ یہ کہہ پاتا ہے. دھیرے دھیرے جیسے وہ اور پانی لفظ کو چند بار اور سنے گا تو وہ اس کو صحیح سے ادا کرنے لگے گا اور ٹھیک کہہ لے گا. اگر ہم بچے کو بار بار روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ نہیں کہو، یہ یوں غلط ہے، یوں صحیح ہے، تو بچے اس میں شائنس میں چلے جاتے ہیں، ہیزیٹیشن میں چلے جاتے ہیں اور ان کی لینگویج ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک طرح سے رک سی جاتی ہے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو بولنے دیجئے جیسے بھی وہ بولتا ہے. لینگویج کے 4 عناصر ہیں جی، لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ. یہ چاروں ساتھ ہی ساتھ میں چل رہے ہیں. لسننگ سے بچے نے ساؤنڈز ایکوائر کیے اور اب اسپیکنگ میں اس نے بولنا شروع کر دیا. ریڈنگ کے متعلق عام غلط خیال یہ ہے کہ شاید الف بے پہ یا اے بی سی ہی کو پڑھ لینا ریڈنگ ہے. بچہ جب اپنے ارد گرد میں چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے لگتا ہے، سمبلز کو آئیڈینٹیفائی کرنے لگتا ہے، دیٹ از دی پریپریشن فار ریڈنگ، دیٹس دا بگننگ آف ریڈنگ. تو اس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. یہاں ینگ مدرز بچے کے ساتھ بیٹھ کے لینگویج گیمز، نیمنگ گیمز، کہ یہ کیا ہے ٹیبل اور وہ کیا ہے کرسی، اس طرح سے بچے کو اپنی انوائرمنٹ سے روشناس کراتے ہیں اور وہ الفاظ سیکھ لیتا ہے اور پھر انہی سمبلز کو لے کے ان کو وہ نیم کرنا شروع کر دیتا ہے، which is kind of reading for him, the child. اس کے علاوہ رائٹنگ کا جو پروسیس ہے جی، اٹس اے لانگش پروسیس، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ چھوٹا سا بچہ جس وقت اٹھ کے چلنے پھرنے لگتا ہے اور کوئی قلم یا کاغذ اس کے ہاتھ میں اگر لگ جائے، کاغذ نہ بھی لگے دیواروں پہ لکھنے لگتے ہیں، تو یہ بچے کی نیچر ہے، اس کی ارج ہے کہ اس کا جی چاہ رہا ہے اس وقت وہ اپنے وہ شکلیں بنائے اور اس کو لکھے. تو اگین ینگ مدرس کو ہم یہی کہیں گے کہ بچے کو قلم دیجئے، کریونس دیجئے، کلر پینسلز دیجئے اور پرانے اخبار دے دیجئے یا ایسے پوسٹر کاغذ دے دیجئے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے وہ اسکربل کرتا رہے. ساتھ ہی ساتھ ہم لینگویج الفابیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو سینڈ پیپر کارڈز دے سکتے ہیں جس کے اوپر وہ 2 انگلی سے ٹریس کرتا ہے لیٹر کو اے ب ک ساؤنڈز کے ساتھ وہ ٹریس کرتا ہے اور انہی ساؤنڈز کو بعد میں دھیرے دھیرے ملا کے وہ الفاظ بنا لے گا. یوں ہی اس کی رائٹنگ بھی شروع ہو جائے گی، ریڈنگ بھی شروع ہو جائے گی. اور رائٹنگ میں امپورٹنٹ چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ وہ پینسل کو ہولڈ کیسے کر رہا ہے. ابھی پینسل تو نہیں ہے شاید اس کے ہاتھ میں، کریون ہی ہے، لیکن اس کی ہولڈنگ درست ہے یا نہیں ہے. چھوٹے بچوں کی لینگویج ڈیولپمنٹ میں ایک اور سٹیج بہت امپورٹنٹ ہے، اور ینگ پیرنٹس، میں صرف مدر کا نام نہیں لوں گی، میں فادر کو بھی انکلوڈ کرنا چاہوں گی. ان کو چاہیے کہ بچوں کو سٹوریز پڑھ کے سنائیں. اسٹوری ریڈنگ اینڈ اسٹوری لسننگ
جو ہے یہ بچے کے لیے بہت بڑا اسٹور ہاؤس آف لینگویج ڈیولپمنٹ ہے. بچہ اس سے ذخیرہ الفاظ یعنی ووکیبلری سمجھتا ہے, الفاظ کے معنی اس کو سمجھ آتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کو ادا کیسے کرنا ہے, اس کی پروننسیشن, اننسیشن, اور پھر اس کا جملے میں استعمال. اور اس کے علاوہ سٹوری ریڈنگ سے بچے بہت ساری اور باتیں ایسی لے لیتے ہیں جو ہم لاکھ بچے سے کہیں کہ دیکھو اچھا بیہیو کرو, یوں نہ کرو اور وہ نہ کرو, تو چھوٹی چھوٹی کہانیوں اور قصے سے ہم وہ باتیں بچے کو بڑی آسانی سے سمجھا سکتے ہیں, اور بچوں کو وہ شوق سے سنتے ہیں اور ان باتوں کو فالو کرتے ہیں, کیونکہ وہ انہی کے جیسے کیریکٹرز ہیں سٹوریز میں جن کو وہ سنتے اور دیکھتے ہیں. تو ینگ پیرنٹس سے ہم ضرور یہ کہیں گے تھوڑا وقت نکالا کیجئے, بچوں کے ساتھ بیٹھا کیجئے اور ان کو کہانیاں ضرور سنایا کیجئے. ایک آخری بات یوں کہتے چلیں کہ ہم اکثر بعد میں ان مشکلات میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں بچے کی کاپی پہ ٹیچر لکھ کے بھیج دیتی ہے امپروو یور ہینڈ رائٹنگ. اب اگر اس بچے بیچارے کو پتہ ہو کہ میں نے اپنی رائٹنگ کیسے امپروو کرنی ہے تو وہ اسکول کاہے کو جا رہا ہے. سو مدرس کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نوٹ کیجئے کہ آپ کا بچہ کیا ٹھیک نہیں کر پا رہا, کیا وہ پینسل کو ہولڈ نہیں کر پاتا, کیا اس کی فارمیشن آف لیٹرز درست نہیں ہے, یا پھر وہ بہت زور لگا کے لکھتا ہے جس سے اس کا ہاتھ تھک جاتا ہے. یہ 3 پروسیسز ہیں رائٹنگ کے. اپنے بچوں کو چیک کیجئے, ان کو گائیڈ کیجئے, اور وہ جو ایک عام سا کامنٹ ہوتا ہے کہ امپروو یور ہینڈ رائٹنگ, دیکھیے ڈائگنوز کیجئے کہ پرابلم کہاں ہے اور اپنے بچے کو ہیلپ کیجئے. اور لینگویج ڈیولپمنٹ کے لیے چند باتیں ہیں, ان کا خیال رکھیے. See you next time.